ہٹلر کون تھا اور کہاں پیدا ہوا تھا؟ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نفرت، خوف اور تباہی کی علامت بن جاتے ہیں، اور ایسا ہی ایک نام ہے ایڈولف ہٹلر۔ ایک عام انسان جو بنا دنیا کی سب سے خطرناک شخصیت۔ لیکن سوال یہ ہے، وہ کون تھا اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچا؟ ایڈولف ہٹلر کی پیدائش 20 اپریل 1889 کو بروناؤ ایم ان میں ہوئی۔ بچپن میں وہ ایک عام لڑکا تھا جسے آرٹ اور پینٹنگ کا شوق تھا، لیکن اس کی زندگی میں ناکامیاں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ اس نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لینے کی کوشش کی، لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی سوچ بدلنے لگی۔ غربت، تنہائی اور غصہ اس کے اندر نفرت پیدا کرنے لگے۔ پھر شروع ہوئی ورلڈ وار 1۔ ایڈولف ہٹلر نے جرمن فوج جوائن کی۔ جنگ میں اس نے بہادری دکھائی، لیکن جرمنی کی شکست نے اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا دی۔ جنگ کے بعد اس نے سیاست کا رخ کیا اور جلد ہی نازی پارٹی کا لیڈر بن گیا۔ اپنی تقریروں کے ذریعے اس نے لوگوں کے دل جیت لیے اور 1933 میں وہ جرمنی کا حکمران بن گیا۔ پھر شروع ہوئی ورلڈ وار 2۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی، بلکہ انسانیت کے خلاف ایک جرم بن گئی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے اور دنیا تباہی میں ڈوب گئی۔ آخر کار 1945 میں جب جرمنی شکست کے قریب تھا، ایڈولف ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی، اور اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ایک تاریخ کہانی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت جب غلط ہاتھوں میں جائے تو دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ تاریخ کو یاد رکھیں۔ شروعات: ٹریٹی آف ورسائے نے جرمنی کو توڑ کر رکھ دیا۔ بھاری جرمانے، کمزور فوج اور ٹوٹی ہوئی معیشت۔ لوگ بھوکے تھے، غریب تھے اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وہ زمین تھی جہاں ایڈولف ہٹلر نے اپنی سوچ بوئی۔ نازی آئیڈیالوجی، نفرت کی بنیاد۔ ایڈولف ہٹلر نے ایک نظریہ بنایا جسے دنیا نے نفرت کا سب سے خطرناک ہتھیار دیکھا۔ اس نے ایک خاص نسل کو برتر قرار دیا اور دوسروں کو دشمن بنا دیا۔ ہولوکاسٹ، انسانیت کا سیاہ باب۔ یہی نظریہ بنا ہولوکاسٹ کا سبب۔ لاکھوں بے گناہ لوگ، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے شامل تھے، صرف نفرت کی بنیاد پر قتل کر دیے گئے۔ یہ تاریخ کا سب سے خوفناک باب ہے۔ ایکسپینشن اینڈ وار اسٹریٹجی۔ ایڈولف ہٹلر نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے انویژن آف پولینڈ شروع کیا، اور یوں پوری دنیا جنگ میں جھونک دی گئی، جسے ہم آج ورلڈ وار 2 کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ، جنگ کا رخ بدلنا۔ پھر آیا وہ لمحہ جب جنگ کا رخ بدل گیا۔ بیٹل آف سٹالن گراڈ میں جرمن فوج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ آغاز تھا جرمنی کے زوال کا۔ فال آف برلن۔ 1945 میں بیٹل آف برلن نے سب کچھ ختم کر دیا۔ جرمنی ٹوٹ چکا تھا اور دنیا ایک نئی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی۔ لیسنز فار ہیومینٹی۔ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ نفرت تباہی لاتی ہے، جبکہ اتحاد دنیا کو بچاتا ہے۔ تاریخ ہمیں خبردار کرتی ہے، دنیا کے سامنے ایک ظالم لیڈر، لیکن نجی زندگی میں ایڈولف ہٹلر ایک خاموش اور الگ تھلگ انسان تھا۔ اس کی زندگی میں ایک عورت تھی، ایوا براون، جو آخری وقت تک اس کے ساتھ رہی۔ ایڈولف ہٹلر نے صرف جنگ نہیں لڑی، بلکہ لوگوں کے دماغوں پر بھی قبضہ کیا۔ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا جوزف گیبلز، جس نے میڈیا اور جھوٹ کے ذریعے عوام کو کنٹرول کیا۔ ہر طاقتور انسان اپنی غلطیوں سے گرتا ہے۔ ایڈولف ہٹلر نے روس پر حملہ کیا، آپریشن باربروسا، لیکن سخت سردی اور طاقتور مزاحمت نے اس کے خواب توڑ دیے۔ جب سب کچھ ختم ہو رہا تھا، ایڈولف ہٹلر زمین کے نیچے ایک بنکر میں چھپ گیا۔ اوپر دنیا جل رہی تھی اور نیچے وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ 30 اپریل 1945 ایڈولف ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ ایوا براون بھی اس کے ساتھ تھی، اور یوں ختم ہوئی دنیا کی سب سے خطرناک کہانی۔ جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کے زخم باقی رہے۔ لاکھوں لوگ مر چکے تھے اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ یہ کہانی صرف ماضی نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے۔ نفرت قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، اور طاقت اگر غلط ہاتھوں میں ہو تو دنیا کو جلا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ کو دہرانا نہیں، سیکھنا ہے۔